آرٹیفیشل انٹیلیجنس یعنی مصنوعی ذہانت سے تو آپ سب ہی واقف ہوں گے کہ یہ ٹیکنالوجی کی ایک جدید ترین شکل ہے جو حال ہی میں لانچ کی گئی ہے، اور مسیح دجال کے متعلق بھی سب نے ضرور سن رکھا ہوگا کہ وہ شیطانیت کا سب سے بڑا علمبردار ہے جو انسانیت کا جھوٹا مسیحا بن کر قرب قیامت میں ظاہر ہوگا۔ یقیناً اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور دجال کا آپس میں کیا تعلق ہے، تو آئیے ہم لے کر آئے ہیں ایک ایسی ویڈیو سیریز جس میں ہم کریں گے کچھ ایسے حیران کن انکشافات جن کے ذریعے سائنس اور ٹیکنالوجی کی روح سے دجال کے بارے میں بیان کی گئی پیشن گوئیوں کو سمجھنے میں مدد ملے گی، کیونکہ قرآن و حدیث کی پیشن گوئیوں کے مطابق دجال کو ایسی غیر معمولی اور حیرت انگیز پاورز دی جائیں گی جن کا سمجھنا ایک عام آدمی کے لیے بہت مشکل ہے۔ چنانچہ آج کی برق رفتاری سے ترقی کرتی ٹیکنالوجی نے اسے سمجھنا کچھ حد تک آسان کر دیا ہے، جن کو دیکھ کر یوں معلوم ہوتا ہے کہ دجال کی یہ پاورز اور حیرت میں ڈال دینے والی شعبدہ بازیاں جدید سائنسی ترقی ہی کی مرہون منت ہوں گی۔ یاد رہے کہ ہماری ویڈیوز میں دجال کے متعلق پیشن گوئیوں کو دور حاضر کی سائنسی ترقی کے مطابق بیان کرنے کی صرف ایک ممکنہ سی کوشش کی گئی ہے، باقی اصل حقیقت حال کیا ہوگی وہ اللہ تعالیٰ ہی کے علم میں ہے، جو وقت آنے پر واضح ہو جائے گی۔ تو اپنی اس ویڈیو میں ہم سب سے پہلے بات کرتے ہیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی، کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کیا ہے اور یہ کیسے کام کرتی ہے۔ پھر ہم دیکھیں گے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور دجال کا آپس میں کیا تعلق ہے۔ تو ناظرین، آرٹیفیشل انٹیلیجنس ایک ایسی صلاحیت کا نام ہے جو کسی ڈیجیٹل کمپیوٹر یا پھر مشین کو ایسے کام کرنے کے قابل بناتی ہے جنہیں کرنے کے لیے انسانی ذہانت درکار ہوتی ہے۔ دراصل یہ کمپیوٹر سائنس کی ایک شاخ ہے جس میں ایسی مشینز بنائی جاتی ہیں جو انسان کی طرح سوچ سمجھ سکیں اور مختلف انسانی کام سر انجام دے سکیں۔ جیسے انسانوں میں یہ صلاحیت پائی جاتی ہے کہ وہ کچھ دیکھ کر، سن کر یا پھر چھو کر کوئی فیصلہ کر لیتے ہیں، اسی طرح اب مشینز کو اس قابل بنایا جا رہا ہے کہ وہ ماضی اور حال کے ڈیٹا کا تجزیہ کر کے مستقبل کے متعلق کوئی منصوبہ سازی کر سکیں۔ چنانچہ اس غرض سے آج کل بہت سے ایسے پروگرامز ڈیزائن کیے جا رہے ہیں جن میں ہزاروں بلکہ لاکھوں انسانوں کی میموری یعنی ڈیٹا موجود ہے۔ اس کے لیے فیس بک اور یوٹیوب جیسے دوسرے پلیٹ فارمز کا سہارا لیا جا رہا ہے تاکہ تمام ڈیٹا کا تجزیہ کر کے ایک ایسا پروگرام بنایا جا سکے جو ہزاروں انسانوں سے بہتر اور تیز فیصلہ سازی کر سکے۔ تو آئیے اب ہم آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے اس پس منظر میں دجال اور اس کو دی گئی پاورز کی ایک فرضی تصویر بنانے کی کوشش کرتے ہیں جن کا احادیث مبارکہ میں ذکر ہے۔ جن پاورز اور عقل کو دنگ کر دینے والی صلاحیتوں کے باعث اس کو فتنہ عظیم یعنی کائنات کا سب سے بڑا فتنہ کہا گیا ہے، اور اہل ایمان کو جا بجا اس فتنے سے بچنے کی تدابیر اختیار کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ اگر بالفرض دور حاضر میں یہودی سائنسدانوں کی ہوش اڑا دینے والی ایجادات اور عقل کو مفلوج کر دینے والے تجربوں کے تناظر میں ایسی شخصیت کو دیکھنا چاہیں تو دجال کی تصویر کچھ یوں بنتی دکھائی دیتی ہے۔ ایک ایسا آدمی جو مختلف شعبوں میں عقل کو حیران کر دینے والی مہارت کا حامل ہو، یعنی جو ایک الٹیمیٹ قسم کا روبوٹک آدمی ہے۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا ایک ایسا الٹیمیٹ ورژن جو بیک وقت انجینئر، ڈاکٹر، سائنسدان، سیاستدان، شاعر، مقرر سب کچھ ہے، جس کے لیے ناممکن کوئی چیز نہیں، ہر چیز کو وہ اپنی دسترس میں لے سکتا ہے۔ اگر جدیدیت سے متاثر کوئی شخص پوچھے کہ آخر یہ کیسے ممکن ہوگا تو اس کا جواب یہ ہے کہ آج کل یہ پوری طرح ممکن ہو چکا ہے کہ ایک انسانی دماغ کی پوری میموری کمپیوٹر میں فیڈ کر دی جائے۔ آکسفورڈ کے پروفیسر سوسن گرین فیلڈ نے آج سے 24 سال پہلے سائنسدانوں کے ایک اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا، اب ہم اس قابل ہیں کہ انسان کی پوری یادداشت کو کمپیوٹر پر ڈاؤن لوڈ کر لیں، جو تقریباً 100 ٹریلین خلیوں پر مشتمل ہوتی ہے،
اور جن میں 100 بلین کے قریب خلیے گفتگو کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ ذرا سوچئے آج سے 10 سال بعد وہ اس منصوبے میں کہاں تک پہنچ گئے ہوں گے۔ اس کے علاوہ ایک طاقتور اور ممکنہ حقیقت جس کا انکشاف ڈاکٹر گرین فیلڈ نے نہیں کیا وہ عمل معکوس یعنی ریورس ایکشن ہے۔ ریورس ایکشن یہ ہے کہ میموری کسی کمپیوٹر سے انسانی ذہن کو اپلوڈ کر دی جائے۔ اس صلاحیت کے ساتھ کانٹ چھانٹ حذف کرنے اور مہارتوں کو نمایاں کرنے کی قوت بھی آتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک PhD انجینئرنگ رکھنے والے آدمی یا کسی ممتاز انجینئر کی یادداشت یعنی میموری کے ساتھ ایک بہترین سرجن اور سائنسدان کی یادداشت بھی اپلوڈ کر دی جائے تو ایک دجالی شخصیت کی تخلیق کا راستہ ہموار ہو جائے گا۔ ایک ایسا آدمی جو سب شعبوں میں مہارت رکھتا ہوگا، بہترین انجینئر، سائنسدان، سرجن، سیاستدان، عالم، مقرر، شاعر، منصوبہ ساز، مینجمنٹ کا ماہر، نیو ورلڈ آرڈر کا مثالی آدمی، بنی داؤد کا عالمی بادشاہ یعنی دجال اکبر ملعون۔ مغرب کی تجربہ گاہوں میں اس پر دن رات کام جاری ہے۔ آپ ذرا تصور کریں کہ انسان کی شخصیت اس کی یادداشت ہی تو ہوتی ہے۔ اگر یہ یادداشت کسی سے چھین لی جائے تو وہ نہیں رہے گا جو وہ تھا۔ اسی طرح اگر ایک فرد کی یادداشت دوسرے فرد میں منتقل کر دی جائے تو وہ شخص بن جائے گا جس کی یادداشت چھین لی گئی تھی۔ اسی طرح میموری کو زندہ رکھ کر انسان کو جامع معنی اور دائمی بنایا جا سکتا ہے۔ دجال بھی وقتی طور پر دائمی یعنی غیر فانی لگے گا، لیکن ان سب کے باوجود وہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں اتنا حقیر، پست اور ذلیل ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کو اور اس زمانے کے اہل ایمان مقربین کو اس کی کچھ پرواہ نہ ہوگی۔ جیسا کہ یہودی سائنسدانوں کی فرضی سپرمین بنانے کے وسائل مہیا ہونے کی اللہ تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں۔ سائنس کے میدان میں ان کی ساری برق رفتاری کے باوجود ان پر ذلت و خواری کی مہر ان کو رستہ نہیں دے رہی ہے۔ شاہد وہ وقت بہت ہی قریب آ گیا ہے جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ بیٹھا ہوا شخص کھڑے ہوئے سے بہتر اور لیٹا ہوا بیٹھے ہوئے سے بہتر۔ اور اپنا ایمان بچانے کے لیے پہاڑوں پر بکریاں لے کر جانے کا وقت بھی شاہد اتنا دور نہیں جتنا دور ہم سمجھ رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اسلام پر زندگی اور ایمان پر موت عطا فرمائے۔ جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت اور روزمرہ میں اپنی دینی علم کی آبیاری دینی لیکچرز دیکھ کر کرتے رہا کریں تاکہ ایمان تازہ رہے، ورنہ کہیں دیر نہ ہو جائے۔